بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کا سب سے سبق آموز قصہ ہے۔ آپ اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں، مگر آپ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ بی بی راحیل علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بنیامین کو جنم دیا، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ وہ اپنے 11 بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیامین شیر خوار تھے۔ ان کی خالہ لیہ نے ان کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک روز انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگیں، تم کثیر الاولاد ہو اور تمہاری صرف ایک بیوی ہے، تم سے سب بیٹوں کی پرورش ایک سی نہیں ہو سکتی۔ تم یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دو، ہم اس کی خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بیٹے کے لیے تڑپتا تو وہ بہن کے گھر جا کر اسے دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بہن سے کہا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہوں، اسے میرے پاس واپس بھیج دو۔ ان کی ہمشیرہ نے جواب دیا، میں بھی یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا، اچھا تو پھر اس طرح کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس رہے گا۔ بہن نے کہا، ٹھیک ہے، یوسف پہلا ہفتہ میرے پاس رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند دادا کی میراث سے ان کے حصے میں آیا تھا۔ اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بلایا۔ تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو اس کا باپ نہ لے جا سکے۔ انہوں نے کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے تلے باندھ دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آئے۔ ان دنوں قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہوتا۔ 7 روز بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، ان کی پھوپھی نے حیلہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، میرے باپ کا کمر بند گم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے چرایا ہے، تم سب کو حاضر کرو۔ وہ سب سے پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچی اور ان کی کمر سے باندھا ہوا کمر بند جھٹ سے کھول ڈالا اور بولیں، یوسف علیہ السلام میرے مجرم ہیں، اب 10 برس قید رہیں گے اور میری خدمت کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 2 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن وفات پا گئیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب والد سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو چن لے گا، علم کی باتوں کا مطلب سمجھائے گا اور جو نعمتیں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی تھیں وہی تمہیں ملیں گی۔ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ سوتیلے بھائیوں کو اس بات کا رنج تھا کہ والد انہیں بالکل نہیں پوچھتے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں سے اس کی کوئی خبر بھی نہ ملے۔ ایک روز انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی، ہمارے ساتھ سیر کرنے اور تماشا دیکھنے چلو۔
تو ہم تمہیں خوب کھیل تماشا دکھائیں گے اور بکری کا دودھ بھی پلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جانا چاہتا ہوں لیکن باپ کا حکم نہیں کہ میں جاؤں۔ انہوں نے کہا تم باپ کے پاس جا کر بولو، بات تو کرو تو وہ تمہیں اجازت دے دیں گے۔ ان کے بھائیوں نے ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کر کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب نے انہیں دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں چوم کر کہنے لگے، اے بابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان کی سیر کو جانا چاہتا ہوں تاکہ تماشا دیکھوں اور بکری کا دودھ پیوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جا کر دل خوش کر آؤں۔ برادران یوسف علیہ السلام پہلے ہی ایک سازش تیار کر چکے تھے، چنانچہ وہ سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں درخواست لے کر پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو سیر و سیاحت کی غرض سے ان کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ انہیں سیر کرنے کے بہانے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں جس کا پانی خشک تھا میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کسی جانور کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک بھیڑیا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص کو دیکھا جو کسی جگہ سے پھٹی ہوئی نہ تھی۔ اگرچہ یہ جھوٹ ان پر کھل گیا لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہے اور فرمایا، اس میں ضرور کوئی فریب ہے، میرا بھروسہ فقط اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو کچھ دیر بعد وہاں سے ایک تجارتی قافلے کا گزر ہوا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں کی نظر کنویں پہ پڑی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے اپنی مشکوں میں پانی بھر لیا جائے، نہ معلوم آگے پانی ملے یا نہ ملے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے 2-3 آدمی پانی بھرنے کے لیے بھیجے۔ ان لوگوں نے آ کر کنویں میں پانی کا ڈول ڈال کر باہر کھینچا تو یہ بڑا بھاری محسوس ہوا، لیکن جب ڈول باہر نکلا تو وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ ڈول میں سے پانی کی بجائے ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا نکل آیا۔ چونکہ اس دور میں بچوں کی خرید و فروخت عام ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ مفت میں اتنا خوبصورت لڑکا ہاتھ آ گیا اور مصر کے بازار میں اس کے خوب پیسے ملیں گے۔ یہ لوگ اسی خوشی میں پانی کو بھول گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے دوسروں کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ کنویں کے پاس کچھ لوگ غلاموں کو بیچ رہے تھے، ہم نے یہ لڑکا ان سے خریدا ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا تاکہ قافلے کے دیگر لوگ ان کے منافع میں شریک نہ ہو سکیں۔ بہرحال قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ گئے۔ اس وقت مصر کے دارالحکومت کا نام افس تھا، جسے آج کل مف کہتے ہیں۔ اس شہر کے بازار میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جا کر فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اتفاق سے اسی روز مصر کا وزیر خزانہ پوطیفار بھی کسی چھوٹی عمر کے لڑکے کی تلاش میں اس بازار میں آیا ہوا تھا۔ چونکہ وہ بے اولاد تھا اس لیے اسے کسی ایسے لڑکے کی ضرورت تھی جسے وہ اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھ سکے۔ اس کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اس نے فوراً انہیں خرید لیا۔ جس طرح آج کل وزیر اعظم کا عہدہ سب سے اہم ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت بادشاہ کے بعد وزیر خزانہ کا عہدہ سب سے اہم ہوتا تھا۔ وزیر کو مصر میں عزیز کہا جاتا تھا، اسی لیے مصر کا وزیر خزانہ پوطیفار عزیز مصر کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا تو اس سے حال احوال پوچھنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے والدین کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہو، یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ انتہائی ہونہار، فرمانبردار اور بردبار تھے، انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ان کے والدین اور بھائیوں کی رسوائی نہ ہو جائے، اس لیے عزیز مصر کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔
عزیز مصر بہت ہوشیار اور دانا آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کسی انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی خاص حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے یہ لڑکا اس پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے پھر مزید کچھ نہیں پوچھا اور اپنی بیوی زلیخا کو بلا کر کہا، مجھے تو یہ لڑکا بہت ہونہار اور اطاعت گزار لگتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو جوان ہو کر ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہو، اس لیے تم اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا، اس کو کسی قسم کی تکلیف مت دینا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھنا۔ بقیہ قصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔